مجھے جانوروں سے ہمیشہ سے لگاؤ تھا۔ میں چھوٹی تھی تو گلی کے آوارہ کتوں کو روٹی کھلایا کرتی تھی۔ بلیوں سے کھیلنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا اور پرندے تو میرے دل کے سب سے قریب تھے۔ شاید اسی لیے جب مجھے شانو ملا تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا۔ وہ سبز رنگ کا ایک عام سا طوطا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا۔ وہ عام پرندوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی نظریں گہری اور معنی خیز لگتی تھی، جیسے وہ ہر بات سمجھتا ہو۔ پہلے دن سے ہی ہم دونوں کے درمیان ایک عجیب سی قربت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ میرے کندھے پر بیٹھ کر ایسے مجھے دیکھتا جیسے میری باتیں سن رہا ہے۔ جب میں خوش ہوتی تو وہ اپنے ننھے پروں کو پھیلائے ناچنے لگتا، اور جب میں اداس ہوتی تو اس کی نظریں دکھ سے بھر جاتی۔ کبھی کبھی وہ اپنی چونچ میرے ہاتھ پر رکھ کر ایسا اشارہ کرتا جیسے مجھے تسلی دینا چاہتا ہو۔ یہ سب اتنا فطری لگتا تھا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس میں کچھ غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں کی دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ میں اس سے باتیں کرتی اور دل کی ہر بات کہہ ڈالتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا وہ میری ہر بات سمجھ رہا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات میرے سوالوں کے جواب دیتی تھی، جیسے وہ خاموشی کی زبان جانتا ہو۔ کبھی کبھی وہ اتنے انسانی انداز میں مجھے جواب دیتا تھا کہ میں حیران رہ جاتی، مگر میں نے اسے ہمیشہ اتفاق سمجھا۔ ایک دن میری زندگی کا وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ شام کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی شانو سے کھیل رہی تھی۔ ہنستے ہنستے میں نے یوں ہی مذاق میں اسے کہا، شانو تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یہ ایک عام سا سوال اور بالکل بے سر مذاق تھا، لیکن اس دن جو ہوا اس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ شانو نے میری آنکھوں میں جھانکا اور انسانی لہجے میں جواب دیا، ہاں ضریاب۔ میں ساکت ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید میں نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں دوبارہ پوچھا۔ شانو نے اپنی ننھی سی چونچ کھولی اور دوبارہ بولا، ہاں ضریاب۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سرد لہر دوڑ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شانو ایک عام طوطا نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی اور اس کی نظروں میں ایک ایسی شدت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ حقیقت تھی یا کوئی خواب؟ اس لمحے میری پوری دنیا بدل گئی۔ اس رات میں بہت الجھن میں تھی۔ شانو کی وہ عجیب باتیں اور اس کی انسانی لہجے میں گفتگو میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ شاید میں نے کچھ غلط سنا ہوگا یا یہ محض میرا وہم تھا۔ لیکن دل کے کسی گوشے میں چھپا ہوا خوف ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ معمولی نہیں۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی میری پلکیں بوجھل ہوئی، میں ایک عجیب و غریب خواب میں کھو گئی۔ میں نے خود کو ایک پرانی ساختہ حال حویلی کے اندر کھڑے پایا۔ وہ جگہ سنسان اور پر اسرار تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہیں آیا ہو۔ ہوا میں نمی اور پوسیدگی کی بو تھی۔ دیواریں اتنی بلند تھی کہ ان کے سروں تک نظر پہنچانا مشکل تھا۔ ان دیواروں پر طوطوں کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ہر تصویر کی آنکھیں میرے تعاقب میں تھی، جیسے میں جہاں جاتی وہ مجھے دیکھ رہی ہوتی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ اچانک ان میں سے ایک تصویر زندہ ہو گئی۔ وہ طوطا اپنی جگہ سے ہلا اور اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور اپنی چونچ کھول کر کہا، تم نے اس کا دل جیت لیا ہے ضریاب۔ اب وہ تمہیں کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اس کی آواز میرے کانوں میں ایسے گونجی جیسے کسی غار میں چیخ کی باز گشت ہو رہی ہو۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ تصویر دھیرے دھیرے دیوار سے باہر نکلنے لگی اور میں صرف اپنی جگہ کھڑے کانپتی رہی۔ اس کی سرخ آنکھیں میرے سامنے آ کر رک گئی اور اس کی موجودگی اتنی خوفناک تھی کہ میں سانس لینا بھول چکی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت کر کے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر وہ صرف مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ شانو نے تمہیں چن لیا ضریاب اور اب تم اس کی ہو، اس نے یہ کہا اور دھند میں تحلیل ہونے لگا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میری چھاتی سے باہر آ جائے گا۔
کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا مگر میرے بستر کے قریب کوئی تھا۔ میں نے بامشکل سانس لیتے ہوئے اپنے سر کو گھمایا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے وجود کو جکڑ لیا۔ شانو میرے بستر کے پاس بیٹھا تھا، خاموش، بالکل ساکت۔ اس کی آنکھیں بدستوار سرخ تھی اور وہ مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے میرے خواب کا حصہ ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں نے کیا دیکھا۔ شانو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز اتنی دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی کہ شاید صرف میرے دل نے اسے سنا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس گھورتا رہا۔ اس کی خاموشی میرے دماغ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ اس کی موجودگی اتنی وزنی محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے لگا میں کمرے کی چار دیواری میں قید ہو چکی ہوں۔ میرا دماغ تیزی سے پچھلی باتوں کی گتھیاں سلجھانے لگا۔ کیا یہ سب جادو یا حقیقت تھی؟ کیا شانو واقعی کوئی جن زدہ ہے یا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں دو دنیا کے درمیان کھڑی ہوں، ایک دنیا جو حقیقت تھی اور دوسری جو ایک پر اسرار حقیقت کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کی اور خود کو یقین دلایا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس رات کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شانو اب صرف میرا پالتو طوطا نہیں رہا تھا، وہ میرے خوابوں، میری حقیقت اور شاید میرے وجود کا ایک ایسا حصہ بن چکا تھا جس سے میں فرار نہیں پا سکتی تھی۔ اس رات کے بعد میری زندگی کی الجھنیں مزید بڑھ گئی۔ شانو کی آنکھوں میں وہ پر اسرار سرخی، اس کا عجیب رویہ اور خواب میں نظر آنے والی حویلی کی تصویر بار بار میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ میں خود کو تسلی دیتی تھی کہ شاید یہ صرف میرا وہم ہے یا زیادہ سوچنے کا نتیجہ ہے، لیکن دل میں چھپی ہوئی بے چینی کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ شانو کا وجود اب میرے لیے محض ایک پالتو پرندہ نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی موجودگی میرے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کی نظروں کی گہرائی میں کھوئی رہتی اور اس کی خاموشی مجھے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ اسی بے چینی کے عالم میں مجھے یاد آیا کہ میرے دادا کے کمرے میں پرانی کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے۔ دادا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ان کتابوں میں صدیوں پرانے راز چھپے ہوئے ہیں، مگر بچپن میں نے کبھی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اس دن دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہوا، کہیں ان کتابوں میں میرے سوالوں کے جواب موجود تو نہیں۔ مجھے لگا کہ شاید دادا کی قدیم کتابیں میرے خوف کی جڑ تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگلی صبح میں نے ہمت کی اور دادا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ ہمیشہ سے پر اسرار سا لگتا تھا۔ لکڑی کی پرانی الماریاں، پوشیدہ فرنیچر اور دیوار پر لگی پرانی گھڑی ایک عجیب سا ماحول بناتی تھی۔ کتابوں کی خوشبو اور وقت کی پرانی یادیں اس کمرے کی فضا کو بھاری بناتی تھی۔ میں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی وہی مخصوص بو میرے نتنوں سے ٹکرائی جو مجھے ہمیشہ عجیب محسوس ہوتی تھی۔ میں نے الماری کی ایک دراز کھولی اور پرانی کتابیں نکالنے لگی۔ ہر کتاب کے سر ورق پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جنہیں میں پہلے کبھی نہیں سمجھ سکی تھی۔ کچھ کتابیں فارسی اور عربی زبان میں تھی جن کے معنی میرے لیے نامعلوم تھے، لیکن ایک کتاب ایسی تھی جس پر طوطوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے وہ کتاب اٹھا لی۔ اس کے پہلے چند صفحات عام کہانیوں پر مشتمل تھے، لیکن پھر اچانک ایک باب پر میری نظر جم گئی۔ اس باب کا عنوان تھا محبت میں گرفتار جن زدہ طوطا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ کتاب میں درج ہر لفظ میری آنکھوں کے سامنے ایک نئی دنیا کھول رہا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ کچھ طوطے جنات کی نسل سے ہوتے ہیں۔ یہ طوطے عام پرندے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر جادو طاقتیں ہوتی ہیں۔ وہ انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، مگر جب وہ کسی انسان سے محبت میں گرفتار ہو جائیں تو وہ اپنی محبوبہ کو کبھی آزاد نہیں کرتے۔ ان کی محبت عام محبت نہیں ہوتی، بلکہ جنون کی حد تک ہوتی ہے۔ وہ اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ میری آنکھیں یہ سب پڑھ کر حیرت سے پھیل گئی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ کیا شانو بھی انہی طوطوں میں سے ہے؟ کیا وہ بھی کسی جادو دنیا سے آیا ہے؟ وہ باتیں جو اس نے مجھ سے کی تھی، اس کی سرخ آنکھیں اور اس کی غیر معمولی حرکات، سب کچھ اچانک بہت معنی خیز لگنے لگا تھا۔ کتاب میں مزید آگے لکھا تھا کہ ایسے طوطوں کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی انسان سے محبت کا اقرار کر لیں
تو اس انسان کا آزاد ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کے خوابوں، خیالات اور حقیقت میں حاوی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں نے خود سے کہا، مگر دل نے جیسے میری بات ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ میرے ذہن میں وہ خواب بار بار تازہ ہو رہا تھا، وہ حویلی، دیواروں پر بنی تصویریں، اور وہ طوطا جو کہہ رہا تھا تم نے اس کا دل جیت لیا ہے، اب وہ تمہیں کبھی چھوڑے گا نہیں۔ میرا سانس رکنے لگا، میں نے کتاب بند کی اور کرسی پر گر گئی۔ دماغ میں خیالات کی آندھی چل رہی تھی۔ اگر یہ سب سچ ہے تو کیا میں اب کبھی شانو سے نجات نہیں پا سکوں گی؟ کیا وہ واقعی میری حقیقت پر قابض ہو چکا ہے؟ اچانک جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ مجھے لگا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے خوف سے نظریں گھمائی اور دیکھا کہ شانو الماری کے اوپر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہی پراسرار سرخی دوبارہ سے ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی موجودگی اتنی وزنی محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ شانو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنی چونچ کھولی، مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ صرف مجھے دیکھتا رہا، جیسے میری روح کے اندر تک جھانک رہا ہو۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک ایسی کہانی کا حصہ بن چکی ہوں جس کا انجام میری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ شانو کی محبت عام محبت نہیں تھی، یہ وہ محبت تھی جو جکڑ لیتی ہے، جو آزاد نہیں کرتی، جو روح تک کو اپنا قیدی بنا لیتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ میرے ارد گرد کی دیواریں سکھڑنے لگی اور میرا دماغ کسی مشکل راستے کی تلاش میں مفلوج ہو چکا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کتاب دوبارہ کھولی اور وہ صفحہ دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ شاید اس میں میرے لیے کوئی رہائی کا راستہ ہو۔ کتاب کے آخری صفحے پر ایک جملہ درج تھا، اگر تم نے محبت کا اقرار کر لیا تو رہائی کا کوئی دروازہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ جملہ میری آنکھوں کے سامنے گونجنے لگا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اب میں جان چکی تھی کہ میں کسی عام پریشانی میں نہیں، بلکہ ایک ایسی جادو دائرے میں قید ہو چکی ہوں جس کا مرکز شانو تھا۔ اس رات دادا کے کمرے میں مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میرا سامنا کسی عام حقیقت سے نہیں، بلکہ ایک پراسرار اور خوفناک حقیقت سے ہے جس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ اس کتاب کے الفاظ میری روح تک اتر گئے تھے۔ میرا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کئی دن تک میں خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ یہ سب محض اتفاق ہے۔ شاید میرا ذہن تھکا ہوا ہے، شاید کتابوں میں لکھی کہانیاں صرف قصے کہانیاں ہی ہیں، حقیقت نہیں۔ لیکن شانو کی پراسرار موجودگی، اس کی سرخ آنکھیں اور اس کے ساتھ میرا وہ خواب، یہ سب کسی بھیانک سچائی کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور سوچا کہ شانو سے اس کتاب کا ذکر کروں، شاید وہ میری الجھن کو ختم کر سکے۔ اس دن شام کا وقت تھا اور شانو ہمیشہ کی طرح پنجرے سے باہر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اپنی چھوٹی سی چونچ سے اپنے پروں کو صاف کر رہا تھا۔ شانو، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے اپنی چونچ روک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی جو میرے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ پوچھو ضریاب، اس نے نہایت اطمینان سے کہا، جیسے اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو پینچتے ہوئے کہا، میں نے دادا کے کمرے میں ایک کتاب پڑھی ہے، اس میں ایسے طوطوں کا ذکر تھا جو جن زادے ہوتے ہیں، جن کی روحیں طوطوں کے جسم میں قید ہوتی ہیں اور وہ کسی انسان سے محبت کر بیٹھے تو اسے کبھی آزاد نہیں کرتے۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر میں اپنی بات مکمل کر گئی۔ شانو نے ایک پل کے لیے مجھے گھورا، پھر اچانک کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر باز گشت بن گئی اور میرا دل دہل گیا۔ اس لمحے اس کی ہنسی کسی انسان کی ہنسی جیسی تھی، مگر اس میں کچھ ایسا تھا جو غیر فطری اور خوفناک تھا۔ اب تم سب کچھ جان چکی ہو ضریاب، اس نے سخت لہجے میں کہا، یہی سچائی ہے اور تم نے خود ہی اسے کھوج نکالا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ شانو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شانو کی آنکھوں میں چمک مزید گہری ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں وہی ہوں جو اس کتاب میں لکھا تھا، ایک جن زادہ جس کی روح صدیوں پہلے ایک طوطے میں قید کر دی گئی تھی۔ میں صدیوں سے اس قید میں ہوں ضریاب۔ ہر دور میں نے محبت کی تلاش کی، ایک ایسی روح کی جس کے دل میں میرے لیے جگہ ہو۔ میں نے کئی انسانوں کو دیکھا
ان کی زندگیاں گزرتی رہی مگر کوئی بھی مجھے مکمل طور پر قبول نہ کر سکا، یہاں تک کہ تم آئی۔ تم نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا۔ زریاب، یہی لمحہ تھا جس کا میں صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ میرا دل جیسے سینے میں بند ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں شانو، یہ محبت کا اقرار نہیں تھا، وہ محض ایک مذاق تھا، ایک اتفاق تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک لمحے کے لیے مدھم ہوئی، لیکن پھر وہ آگ کی طرح دہکنے لگی۔ اس نے اپنی چونچ کھول کر زوردار قہقہ لگایا اور کہا، اتفاق؟ محبت میں اتفاق جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی زریاب۔ تم نے مجھے چن لیا اور میں نے تمہیں۔ اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں کسی قیمت پر جانے نہیں دوں گا۔ میں پیچھے ہٹ گئی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں زریاب، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زریاب۔ تم وہ ہو جس نے مجھے اس صدیوں کی تنہائی سے آزاد کیا ہے۔ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تمہیں میری محبت قبول کرنی ہوگی، ورنہ تم اس قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکو گی۔ میرا دماغ مفلوج ہو گیا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا محض کوئی خواب؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ تھا جو میری سوچ کی حدوں سے باہر تھا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کسی جادو داستان کا حصہ بن جائے گی۔ شانو، تمہیں آزاد کرنے کا کوئی راستہ تو ہوگا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک نرمی آ گئی، جیسے کسی پرانے زخم کو چھو گیا ہو۔ آزاد؟ اس نے سرگوشی کی۔ آزادی میرے لیے کبھی ممکن نہیں رہی زریاب۔ یہ قید میری قسمت ہے، لیکن تمہارے ساتھ یہ قید بھی جنت بن سکتی ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں صرف اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں گہری سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس بھی تھا کہ اس کی محبت سچی ہے، مگر یہ محبت میری آزادی کی قیمت پر تھی۔ مجھے وقت چاہیے شانو، آنسو ضبط کرتے ہوئے میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرایا۔ وقت تمہیں ملے گا زریاب، مگر یاد رکھنا تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ محبت ہمیشہ انتظار نہیں کرتی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ اس رات کے بعد میری زندگی مزید الجھنوں میں پڑ گئی۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی بہت کوشش کی، مگر دل کے کسی گوشے میں ایک خوف مستقل طور پر موجود رہتا۔ یہ خوف کہ شاید میں کبھی اس سے نجات نہ پا سکوں۔ شانو کی حقیقت جاننے کے بعد میری زندگی ایک بھیانک خواب بن گئی تھی۔ اس کا وجود میرے ہر لمحے پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ میرے سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا، ہر جگہ، ہر وقت۔ میں کسی بھی پل تنہا محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ پہلے وہ میری باتوں کا جواب صرف ہنسی یا خاموش نظروں سے دیتا تھا، لیکن اب وہ میری سوچوں اور خوابوں تک میں گھس چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ایک پنجرے میں قید ہوں، اور اس پنجرے کی چابی صرف شانو کے پاس ہے۔ میں جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ میرے قریب آ جاتا۔ اس کی سرخ آنکھیں میری روح تک جھانکتی تھی، اور اس کی ہنسی اب ایک مستقل خوف کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کسی سے بات کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی بہترین دوست مایا کو یہ سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ مایا میری بچپن کی دوست تھی اور میرے ہر اچھے برے وقت کی ساتھی رہی تھی۔ جب میں نے اسے شانو کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے تو حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو، لیکن میری آنکھوں میں چھپے خوف اور میری کانپتی ہوئی آواز نے اسے قائل کر دیا تھا کہ یہ کوئی مذاق یا وہم نہیں ہے۔ مایا نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، زریاب، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ میں ایک عامل کو جانتی ہوں جو ایسی پر اسرار چیزوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے۔ اس کے پاس کئی لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ مایا کی بات سن کر میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، شاید وہ عامل مجھے اس قید سے نجات دلا سکے۔ اگلی صبح ہم دونوں اس عامل کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک پرانی طرز کے مکان میں رہتا تھا۔ کمرے میں عود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عامل ایک سنجیدہ چہرے والا شخص تھا جس کی آنکھوں میں گہری چمک اور آواز میں بلا کی طاقت تھی۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میری پوری کہانی بڑے غور سے سنی۔ اس نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر تک خاموشی اختیار کی اور پھر دھیرے سے بولا، زریاب، تمہاری کہانی غیر معمولی ہے، لیکن یہ سب سچ ہے۔ وہ طوطا دراصل ایک جنس آتا ہے جسے صدیوں پہلے محبت میں دھوکہ دیا گیا تھا۔ اب وہ جس سے بھی محبت کرتا ہے اسے قید کر لیتا ہے
تاکہ وہ کبھی اس سے دور نہ جا سکے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ تو کیا میں کبھی اس سے ذات نہیں ہو سکتی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ عامل نے گہری سانس لی اور کہا، یہ آسان نہیں ہے ضریاب، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اگر تم اس طوطے کے جسم سے آزاد کر کے اس کی اصل جن زادے کی شکل میں لے آؤ تو اس کے جادو کی طاقت کم ہو جائے گی۔ تبھی ہم اسے قابو میں کر سکیں گے اور تمہیں اس کی قید سے نجات مل جائے گی۔ مایا نے گھبرا کر پوچھا، مگر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ عامر نے کچھ پرانے کاغذات نکالے جن پر عجیب و غریب نقوش اور دعائیں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تمہیں طوطے کو یہاں لانا ہوگا۔ میں چند خاص عمل کروں گا جن سے اس کی روح طوطے کے جسم سے باہر نکل آئے گی اور وہ اپنی اصل شکل میں آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ عمل خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی لمحے بھی عمل میں رکاوٹ آئی یا تم نے خوف کا اظہار کیا تو وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا اور پھر اسے قابو میں کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ میرے دل میں خوف اور امید کی عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ مایا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہمیں یہ کرنا ہوگا ضریاب، تمہیں اپنی آزادی واپس لینی ہوگی۔ اگلے دن میں نے شانو کو بڑی مشکل سے عامر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ شانو اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا، جیسے اسے میرے ارادوں کی بھنک پڑ گئی ہو۔ میں نے بہانے سے اسے پنجرے میں بند کیا اور عامر کے پاس لے گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، صرف عامر کی آواز گونج رہی تھی جو مختلف دعائیں پڑھ رہا تھا۔ اس نے طوطے کو ایک دائرے کے اندر رکھا اور دائرے کے ارد گرد کچھ خاص نشان بنائے۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر زوردار آواز میں کچھ کلمات ادا کیے۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی اور طوطا زور زور سے پھڑپھڑانے لگا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی اور اس کی چونچ سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی۔ عامر نے اپنی آنکھیں بند کر کے مزید زور سے دعائیں پڑھنا شروع کی۔ دائرے کے اندر روشنی چمکنے لگی اور طوطا ایک زوردار چیخ کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھلا۔ مایا میرے قریب کھڑی تھی اور ہم دونوں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک طوطا دھند میں تبدیل ہونے لگا۔ اس کا جسم تحلیل ہو کر ایک انسانی ہیولے میں بدلنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہمارے سامنے شانو کی اصل شکل موجود تھی۔ شانو کی اصل شکل میرے سامنے آئی تو میں پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ طوطا جو میرے ساتھ اتنے مہینے رہا دراصل ایک ایسا جن زادہ تھا جس کی خوبصورتی ناقابل یقین تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے کے باوجود پر اسرار حد تک گہری اور دلکش تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی صدیوں پرانی کہانی اس کی آنکھوں میں قید ہو۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی جلد دھدیا سفیدی مائل تھی، مگر اس میں ایک غیر انسانی چمک تھی۔ اس کا لمبا اور مضبوط قد اور چہرہ اتنا پرکشش تھا کہ ایک پل کے لیے میرا دل بے قابو ہو کر زور سے دھڑکا۔ مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو اور میں اس کی نظروں کی گہرائی میں کھو رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھی مگر اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ضریاب، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تم نے مجھے قید سے نکالنے کی بجائے دوبارہ سزا دی ہے۔ عامر نے آگے بڑھ کر دائرے کے اندر کھڑے ہو کر کچھ اور کلمات ادا کیے اور شانو کی طاقت رفتہ رفتہ کم ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہونے لگی اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے آزاد کر دو ضریاب، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ میں نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، شانو، میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں صرف اپنی آزادی واپس چاہتی تھی۔ وہ دھند کی طرح تحلیل ہونے لگا اور عامر نے آخری کلمات ادا کیے۔ چند لمحوں بعد وہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک سکون سا چھا گیا۔ مایا نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ضریاب، تم آزاد ہو چکی ہو۔ میری آنکھیں اب بھی اس جگہ جمی تھی جہاں شانو چند لمحے پہلے موجود تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، ایک ایسی محبت کا خلا جو شاید کبھی مکمل نہ ہو پائے۔ لیکن اس لمحے مایا نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر کھینچا اور بلند آواز میں کہا، ضریاب، یہاں سے نکلو اس سے پہلے کہ وہ تم پر دوبارہ قابو پا لے۔ اس کی آواز نے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لا پھینکا۔ مجھے یاد آیا کہ شانو اب بھی عامر کی قید میں تھا اور ہمیں زیادہ وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے نکلنا تھا۔ ہم دونوں جلدی سے عامر کے کمرے سے باہر نکلی اور بغیر پیچھے دیکھے تیزی سے اس پرانے گھر کو چھوڑ کر بھاگی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا اور ذہن میں بار بار شانو کی آخری جھلک گردش کر رہی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میرے دل میں خوف اور ایک عجیب سا احساس ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی
اور خود کو संभालने की कोशिश की, लेकिन शानू की वो सुरख आंखें और उसकी अधूरी बातें मेरे ज़हन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही हम घर पहुंचे, मैंने दरवाज़ा खोला और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। मेरी टांगें कांप रही थी और जिस्म पर जैसे थकन का बोझ था। माया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज़रियाब, तुम अब महफूज हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उसने मुझे पानी दिया और कुछ देर मेरे पास बैठी रही, फिर वो मुझे सुलाकर अपने घर वापस चली गई। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे ज़हन में बार बार वो लम्हे चल रहे थे जब शानू ने अपनी असल शक्ल जाहिर की थी। अगले रोज़ की सुबह हैरत अंगेज तौर पर आम थी, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे और बावर्ची खाने से अम्मी की हल्की आवाज़ें आ रही थी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और बिस्तर से उठी। मेरी टांगें अब भी थोड़ी कमज़ोर महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि रोज़मर्रा की मामूल की ज़िंदगी में वापस जाना ज़रूरी है। जैसे मैं कमरे से बाहर निकली, अम्मी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ज़रियाब, तुम कब उठी? नाश्ते की मेज़ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पराठे और चाय बनाई है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी अम्मी, मैं आ रही हूँ। हालांकि दिल अब भी बोझल था, लेकिन मैंने फैसला किया कि कम से कम कुछ देर के लिए आम जिंदगी जीने की कोशिश करूं। नाश्ते की मेज़ पर अम्मी ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे कई दिनों से ठीक से सोई नहीं हो। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए हैं। मैंने जल्दी से चेहरे के तासरात बदले और कहा, नहीं अम्मी, सब ठीक है, बस शायद थोड़ा सा थकन का असर है, कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। अम्मी ने सर हिलाते हुए कहा, बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, तुम्हारी ये बेतरतीब रूटीन तुम्हें बीमार कर देगी। कल मैंने खाला को बुलाया है, वो आकर तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम काफ़ी दिनों से किसी से मिलती जुलती नहीं हो, शायद बातचीत करने से तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाए। मैंने असबात में सर हिलाया, लेकिन दिल ही दिल में खाला के आने की खबर ने मुझे थोड़ा और बेचैन कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनसे कैसे नॉर्मल अंदाज में बात कर पाऊंगी, जबकि मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ अजीब हो चुका था। दोपहर को मैंने अपने कमरे की सफाई शुरू की ताकि अपने जहन को किसी न किसी तरह मसरूफ़ रख सकूं। हर कोने में मौजूद चीज़ मुझे किसी न किसी तरह शानू की याद दिलाती थी। उसका वो मखसूस पिंजरा जो अब खाली था, मेरी आंखों के सामने मौजूद था। मैंने एक लम्हे के लिए उस पिंजरे को छुआ और मेरे दिल में एक शदीद दर्द की लहर दौड़ गई। क्या वाकई ये सब ख़त्म हो चुका है? शाम को माया दोबारा मेरे पास आई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आते ही कहा, ज़रियाब, तुम अब कैसी हो? मैंने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, माया, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अभी तक संभल नहीं पाई। माया ने मेरी तरफ गौर से देखा और बोली, ज़रियाब, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम्हें इसे वापस जीना होगा। हम काफ़ी देर तक बैठकर बातें करती रही। माया की बातों ने मेरे दिल को कुछ हद तक सुकून दिया और मुझे लगा कि शायद मैं वाकई उस खौफ से निकल सकती हूँ। लेकिन दिल के किसी कोने में शानू की याद अब भी मौजूद थी, जैसे वो कहीं दूर से मुझे देख रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो कि कब मैं उसके बारे में दोबारा सोचूं। और रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो मुझे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। शायद ये सब मेरा वहम था, या शायद नहीं। शानू अब आमिर की कैद में था और मेरी जिंदगी वापस अपनी पुरानी हालत में आ रही थी। लेकिन ये सुकून महज एक धोखा था, एक झूठ जो मैं खुद को दे रही थी। उसी रात मैंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। मैंने खुद को एक सुनसान और अंधेरे से भरे जंगल में पाया। हर तरफ धुंध थी और दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे वो मुझ पर झुक रहे हों, मुझे अपनी शानों में कैद करना चाहते हों। मेरी सांस रुक रही थी, दिल की धड़कन बेकाबू थी। अचानक धुंध के बीच से शानू की आवाज़ आई, वही पुरअसरार मगर दिल को छू लेने वाली, ज़रियाब, ज़रियाब, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ, आमिर की कैद मुझे ख़त्म कर देगी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन शानू कहीं नजर न आया। उसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी, जैसे हवा के साथ बह रही हो। फिर अचानक धुंध के दरमियान से वो नमूदार हुआ, लेकिन ये वो शानू नहीं था जिसे मैं जानती थी। उसका चेहरा मायूसी और दर्द से भरा हुआ था। उसकी खूबसूरत शक्ल अब मंद पड़ चुकी थी,
جیسے قید نے اس کی روح کو کھا لیا ہو۔ اس نے میرے سامنے آ کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھ سرد تھے، اتنے سرد کہ میرے وجود میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ زریاب، تم ہی میری آخری امید ہو۔ اگر تم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا تو میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا۔ یہ قید میری طاقت چھین رہی ہے، میری روح مر رہی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ میں نے خواب میں ہی اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ شانو، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تم تو عامل کی قید میں ہو، وہاں سے نکلنا ممکن نہیں۔ اس نے میرا چہرہ اپنے سرد ہاتھوں سے تھام کر کہا، زریاب، محبت ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتی ہے۔ تم نے مجھ سے محبت کی تھی اور وہی محبت تمہیں وہ طاقت دے سکتی ہے جو عامل کی جادو قید کو توڑ دے۔ تمہیں دوبارہ اس گھر میں جانا ہوگا مجھے ساتھ کرنے کے لیے۔ اچانک خواب میں ماحول اور زیادہ بھیانک ہو گیا۔ آس پاس کی دھند گہرے سائے میں بدل گئی اور درختوں کی شاخیں سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگی۔ شانو کی آواز بھاری ہو گئی، جیسے وقت ختم ہو رہا ہو۔ جلدی کرو زریاب، اگر تم نے دیر کی تو میں ہمیشہ کے لیے اس قید میں رہ جاؤں گا۔ میں نے خواب میں اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسکنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں خلا میں گر رہی ہوں اور شانو کی آواز دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی۔ پھر اچانک میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، سانس تیز تیز چل رہی تھی اور دل جیسے سینے سے باہر آنا چاہتا تھا۔ کمرہ تاریک تھا۔ میں نے لیمپ آن کیا اور گہری سانس لی۔ یہ خواب تھا یا شاید حقیقت؟ میں بستر سے اٹھی اور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی۔ میرا دماغ مسلسل خواب کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یقین ہو رہا تھا کہ شانو کی بات سچ ہے۔ وہ ابھی بھی قید میں ہے اور صرف میں ہی اسے وہاں سے نکال سکتی ہوں۔ صبح ہوئی تو میری طبیعت بوجھل تھی، مگر میں نے خود کو معمول کے مطابق رکھنے کی کوشش کی۔ امی ناشتے کی میز پر پہلے سے موجود تھی اور مجھ سے میری نیند کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، تمہیں آج کل نیند بہت کم آ رہی ہے، سب خیریت تو ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی امی، سب ٹھیک ہے، بس کچھ خوابوں کی وجہ سے نیند تھوڑی خراب ہو گئی ہے۔ امی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا، کچھ دن آرام کر لو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ذہنی سکون لو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ سکون اب میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اسی شام میں نے مایا کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ اس نے پہلے تو مجھے حیرت سے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، زریاب، یہ خواب نہیں ہو سکتا، یہ اس جن زادے کی مدد کی پکار ہے۔ عامل کی قید شاید واقعی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے اور وہ تم سے حقیقی طور پر مدد مانگ رہا ہے۔ مایا کی بات سن کر میرے دل میں خوف اور تجسس ایک ساتھ بیدار ہوا۔ کیا واقعی یہ سب حقیقت کا حصہ تھا؟ کیا میں دوبارہ اس پر اسرار دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی؟ لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر شانو کو واقعی میری مدد کی ضرورت تھی تو مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اس راستے پر کتنے خطرے کیوں نہ ہوں۔ مایا کے سامنے بیٹھے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کھڑکی کے باہر شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور بولی، مایا، میں یہ سب زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی۔ شانو تکلیف میں ہے، اس کی آواز میرے خوابوں میں آتی ہے، جیسے وہ کسی اندھیری کھائی میں گرا ہوا ہو اور مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ میں اسے وہاں قید میں نہیں چھوڑ سکتی۔ عامل نے اسے اپنے پاس قید کر لیا ہے اور اب وہ ہر لمحہ اس کے سکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ مجھے اسے آزاد کرانا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مایا میری بات سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ زریاب، تم جانتی ہو کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم دونوں عامل کے پاس جائیں گی اور شانو کو واپس لے کر آئیں گی، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلی شام ہم دونوں اس عامل کے گھر پہنچے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہمیں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہماری آمد کا منتظر ہو۔ عامل اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوا برتن اور کئی طلسمی نشان دیواروں پر چمک رہے تھے۔ اس کی نظریں ہمیں دیکھ کر گہری ہو گئی۔ تم دوبارہ یہاں کیوں آئی ہو زریاب؟ عامل نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، میں شانو کو آزاد کرانے آئی ہوں۔ عامل کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ شانو، وہ جن زادہ؟ میں اسے آزاد نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟
برسوں سے میں کسی ایسے جن ساتھی کو قید کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میری طاقت کو بڑھا سکے، لیکن جنات کی طاقت کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ کئی بار میں ناکام ہوا، کئی بار میری کوششیں بیکار گئی، لیکن اب جب شانو میری قید میں آیا ہے تو میں اسے کبھی آزاد نہیں کروں گا۔ اس کی طاقت میرے قبضے میں ہے اور میں اسے اپنے مقاصد پورے کروں گا۔ مایا نے غصے سے کہا، تم جو کر رہے ہو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو قید میں رکھ کر اس کی طاقت کا استعمال کرنا ظلم ہے۔ عامل ہنسنے لگا، ظلم؟ یہ دنیا طاقت کی بھوک سے چلتی ہے، تم یہ بات نہیں سمجھو گی۔ شانو میری قید میں ہے اور تم اسے چھڑانے کا خواب بھی نہ دیکھنا۔ میں جانتی تھی کہ دلائل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عامل بہت ہوشیار تھا، لیکن اس کی انا اس کی کمزوری بھی تھی۔ میں نے ایک چالاکی سوچ لی۔ میں نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے عامل صاحب، شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ ہمیں ایک بار شانو سے ملنے کی اجازت دیں گے؟ صرف ایک بار، میں اسے دیکھ کر تسلی کر لوں گی کہ وہ ٹھیک ہے، پھر ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ عامل نے ہمیں غور سے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ وہ ہمیں ایک تاریک کمرے کی طرف لے گیا جہاں شانو چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ایک دائرے کے اندر قید تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ ضریاب، اس کی آواز لرز رہی تھی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے دھیرے سے اس کے قریب جا کر سرگوشی کی، میں تمہیں آزاد کروانے آئی ہوں۔ شانو، ابھی وقت کم ہے، لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ مایا نے عامل کی توجہ ہٹانے کے لیے اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شانو کے قید کے دائرے کے باہر پڑا ایک پتھر اٹھایا۔ یہ عام پتھر نہیں تھا، یہ وہی پتھر تھا جو اس کے جادو قید کو توڑ سکتا تھا۔ مجھے یاد تھا جو میں نے کچھ دن پہلے عامل کو شانو کے پنجرے کے گرد رکھتے دیکھا تھا۔ شانو، جیسے ہی میں یہ دائرہ توڑوں گی تمہیں فوراً یہاں سے باہر آنا ہوگا، تیار رہو۔ میں نے پتھر دائرے کے ایک کنارے سے ہٹایا اور ایک لمحے کے لیے کمرے کی فضا بجلی کی چمک سے بھر گئی۔ عامل نے پلٹ کر دیکھا، لیکن تب تک شانو آزاد ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی طاقت اور روشنی آ گئی تھی۔ عامل نے کچھ منتر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن شانو نے ایک زوردار دہاڑ کے ساتھ اس کی ساری جادو توانائی ختم کر دی۔ عامل زمین پر گر گیا، بے بس اور شکست خور۔ مایا نے میرا ہاتھ کھینچا، چلو ضریاب، یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم دروازے کی طرف بڑھنے لگے شانو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا لمس گرم تھا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آواز پہلے سے زیادہ نرم اور دل کو چھونے والی تھی۔ ضریاب، تم نے میری جان بچائی، تم میری دنیا ہو۔ صدیوں سے میں محبت کی تلاش میں تھا اور اب آخر کار تم مجھے ملی ہو۔ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ کمرے میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ مایا نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی، ضریاب، شاید یہ تمہاری کہانی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ میں نے شانو کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، شانو، اگر تم نے صدیوں انتظار کیا ہے تو میں بھی اب مزید بھاگ نہیں سکتی، لیکن تمہیں میری خاطر عام انسان بن کر رہنا ہوگا۔ شانو نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری محبت کے لیے مجھے یہ بھی قبول ہے، میرا انتظار کرنا ضریاب۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑ گیا۔ شانو کے آسمان کی بلندیوں میں غائب ہونے کے بعد میرا دل کسی ادھورے خواب کی طرح خالی رہ گیا تھا۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتی جب اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہاری محبت کے لیے مجھے یہ بھی قبول ہے۔ اس کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور دل کے کسی خانے میں امید کا ایک دیا روشن تھا کہ وہ ایک دن واپس آئے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں کی شکل اختیار کرنے لگے، مگر شانو کا کوئی نشان نہ ملا۔ امی ہمیشہ کی طرح میری فکر کرتی، مگر میں انہیں کبھی اپنے دل کا راز نہیں بتا سکی۔ ایک دن وہ کچن میں میرے قریب آئی اور نرمی سے بولی، ضریاب بیٹا، تمہارے لیے ایک اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت شریف اور سلجھا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ان سے ایک بار مل لو، تمہیں پسند نہ آئے تو انکار کر دینا۔ میرا دل جیسے زور سے دھڑکنے لگا۔ میں حیران تھی کہ شانو کا انتظار کرتے کرتے کہیں میں سے کھو نہ بیٹھوں۔ یہ نیا رشتہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جسے میں کبھی اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی کو انکار کرنے کی بہت کوشش کی،
मगर उनकी जिद के आगे मैं बेबस हो गई। बस एक बार मिल लो ज़रियाब। उनके लहजे में वही माँ की मोहब्बत और फिक्र थी जिसके सामने कोई दलील काम नहीं करती। ना चाहते हुए भी मैंने हाँ कर दी, लेकिन दिल में एक अजीब सा दुख था, जैसे कुछ खो गया हो। मैं उस दिन बेदिली से तैयार हुई, सफ़ेद शिफॉन का दुपट्टा सर पर डाले मैं आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी की कोई रमक नहीं थी। दिल के किसी खाने में अभी भी शानू की यादें बसी हुई थी। मुझे यकीन था कि वो कभी न कभी वापिस आएगा, लेकिन ना जाने क्यों उसकी अदम मौजूदगी एक तवील ख्वाब की तरह लग रही थी, जिससे जागने का कोई रास्ता नहीं था। अम्मी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ज़रियाब, चाय तैयार करो और मेहमानों के लिए ले आओ। मैंने जल्दी से चाय की ट्रे उठाई और कदमों को बामुश्किल खींचते हुए ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। दिल में बेशुमार वसवासे और उलझने थी। मैंने पर्दा हटाया और अंदर कदम रखा। मेरी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने नज़रें उठाई, मेरा दिल जैसे लम्हा भर के लिए रुक गया। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, वही मुस्कुराहट और वही मोहब्बत भरी निगाहें। मेरा दिल जोर से धड़का। ये शानू था, वही शानू जो अब एक आम इंसान के रूप में मेरे सामने बैठा था, मुकम्मल तौर पर बदला हुआ, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में वही अपनाहियत थी। लम्हा भर के लिए मुझे लगा कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। मेरी उंगलियां कांपने लगी और चाय की ट्रे मेरे हाथों में लरसने लगी। ज़रियाब, उसकी आवाज़ मेरे दिल के तारों को छेड़ गई। क्या तुम्हें लगा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं एक लफ्ज़ ना कह सकी। अम्मी हैरत से ये मंजर देख रही थी, लेकिन माया मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे सब पहले से मालूम हो। शानू ने नरमी से कहा, मैं वादा करके गया था कि वापस आऊँगा, और आज मैं यहाँ हूँ ज़रियाब, हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद हमारी शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। अम्मी और माया ने हर लम्हे को खुशी से भर दिया। पूरा घर जगमगा रहा था, लेकिन मेरे दिल की खुशी का कोई अंदाजा नहीं कर सकता था। वो लम्हा आ ही गया जब मैं अरूसी लिबास पहने फूलों से सजी हुई सेज पर बैठी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में मदम सी खुशबू फैली हुई थी और हर चीज ख्वाब जैसी लग रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और शानू दूल्हे के रूप में कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही मोहब्बत भरी चमक थी और उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने मेरे करीब आकर मेरी आंखों में झांका और नरमी से कहा, ज़रियाब, ये सब तुम्हारी मोहब्बत का मौजज़ा है। तुमने मुझे वो इंसान बना दिया जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। मेरे लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शानू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब हकीकत बन जाएगा। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, यह हकीकत है और हम दोनों का ख्वाब अब कभी नहीं टूटेगा। वो लम्हा जैसे वक़्त की गिरफ्त से आज़ाद हो गया था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में एक सुकून था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शानू और मैं हमेशा के लिए एक हो चुके थे और हमारी कहानी मुकम्मल हो गई थी। या शायद ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत थी।